السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 اینڈ 44۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ رب العزت گڈ ڈیڈز ہیں کچھ جو انہوں نے ہم پہ فرض کیں، ان کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ جو گڈ ڈیڈز تھیں یہ پہلی امتوں پہ یہود اور نصارہ کو بھی اللہ رب العزت نے آرڈر آؤٹ کی تھیں۔ سملرلی اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل یعنی کہ ہمیں بھی اس چیز کے لیے قرآن میں ریکمنڈیشن دے دی، ہمیں ایک فرض حکم دے دیا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت ہمیں 4 کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایک نماز کا ادا کرنا، ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جماعت کا اہتمام کرنا، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دینا۔ بیسیکلی انسان کے لیے 2 ہی میٹرز ٹو مچ ڈیفیکلٹ ہیں۔ ایک کہ وہ فزیکلی موومنٹ اللہ کے مطابق کرے، اور دوسرا وہ مال اللہ کی راہ میں اللہ کے مطابق خرچ کرے۔ نو ڈاؤٹ کہ فطرتاً انسان ایک کمفرٹیبل، بغیر کسی روک ٹوک کی اور بغیر کسی پابندی کی زندگی کو جینا چاہتا ہے، اور ہر ذی نفس یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہو، میں اس کو خواہشات کی پیروی کے اندر دن رات لٹاؤں، جس چیز کو حاصل کرنا چاہوں میں کروں، کوئی کسی قسم کی زندگی کے اندر مجھے کسی بھی معاملے میں قضا نہ دینی پڑے، ترسنا نہ پڑے، سسکنا نہ پڑے۔ یہ فطری سی خواہش اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اپنے پیٹرن پہ ریلیکس فارم میں وداؤٹ اینی کنڈیشن سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اور ہر اس لگژری کے ساتھ سروائیو کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہمارا نفس خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کے لیے فرض حکم دے دیا ہے کہ نماز کو تو تمہیں ادا کرنا ہی ہے۔ میں نے دن کی 5 نمازیں تم پہ فرض کر دیں، اور وہ مال جو میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ بیسیکلی ہمیں یہ چیز بڑی مشکل لگتی ہے کہ ہم اپنے اسکیجولس، ان بیزی اسکیجولس کے اندر سے، جو کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں اپنے لپیٹے میں لیے بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں کے نظام، ہماری اولادوں کے نظام، اس دنیا کے اندر کی دوڑ کے نظام، دنیا میں پرفیکشن کے نظام، ان سارے معاملات کے اندر ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے میری جان، کہ دنیا کی ہر تگدوت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھروں کے لیے ہم ہر چیز کو پلس اینڈ مائنس کر لیتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نماز کی تو ہمارے لیے دن میں 5 بار اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ مال جو ہمیں اتنا عزیز ہوتا ہے، جو ہم اپنی اولاد کی پرورش میں، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے میں، یا اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں، یا اپنی جانوں کو آسودہ حال کرنے میں دن رات بے دریغ لٹاتی ہیں، جب بات آتی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینے کی
تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے. اینڈ یوزلی یہ ایک ایوریج آبزرویشن ہے کہ نیئر اباؤٹ 85-90% ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہم مسلمان نیشن، اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے، اول تو دینا نفس پہ ویسے ہی بھاری، دیا جاتا ہی نہیں، اور اگر ہم کہیں پہ توہن کر ہم دینے پہ آ بھی جائیں تو میری جان ہماری زندگی کی بے پناہ نکارہ چیز کو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کسی چیز کو یہ چیز ایک لمحے کے لیے کنسیڈر آؤٹ کی ہے کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دینے لگی ہیں، کیا اس چیز کو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتی ہیں؟ مال سے دن رات ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، ہمارے دن رات کچن رننگ کے اندر ہیں، ہمارے ایک دن کے اندر نمبر آف ٹائم کے ایٹنگ اسکیجولس ہماری زندگی میں موجود ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی راہ میں دینے میں تو ہماری پاکٹس ٹائٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو مال ہم لوگ گن گن کے رکھتی ہیں، یا جن سے ہمیں بہت محبت ہے، یا جن کو ہم اپنے نفس پہ جاتی ہیں اور بے دریغ دونوں ہاتھوں سے لٹا کے آتی ہیں، کبھی ہم نے یہ چیز سوچی ہے کہ یہ مال ہمیں کس ہستی نے دیا، کس نے ہمیں نوازا ہے؟ سمجھ سے باہر یہ چیز آتی ہے مسلمان ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری بینگ اے مسلم وومن اللہ سے یہ کیسی محبت ہے، کیسی یہ محبت کی ہماری بنیاد ہے کہ جس رب العالمین، جس عظیم ہستی کی نعمتیں اور عطائیں اور مال ہم دن رات بغیر کسی ہیزیٹیشن کے خرچ کرتی ہیں، وہی اسی ہستی کی ذات کا مال، اسی ہستی کا دیا ہوا مال جب اسی ہستی کی راہ میں لگانے کی بات آتی تو ہمارے دل مٹھیوں میں آنے لگتے ہیں. کیوں ہمارے دل اتنے تنگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو بہت لٹل بٹ مانگا ہے میری جان. 100 کے اوپر صرف 2.5 روپے، 1 لاکھ کے اوپر صرف 2,500 روپے. یہ کوئی بہت بگ اماؤنٹ نہیں ہے، لیکن ہاں شیطان کے بہکاوے میں آ کے یا ایمان کی کمزوری کے ساتھ اگر ہم ان معاملات میں آئیں تو ہمیں یہ چیز بہت مشکل لگتی ہے. ہم ایک مشت میں اپنی ایک سٹنگ، ایک ٹیبل آف ٹی کے اوپر ہم ایک چٹکی میں 2,500 اڑاتے ہیں، لیکن جب اللہ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے صرف اونلی 2.5% ہم سے مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے حالات تنگ، ہم عورتوں کی جان پہ بن جاتی ہے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ کاش کسی طرح ہمارے سونے کی زکوٰۃ اور ہماری اماؤنٹ کی زکوٰۃ ایٹ اینی کاسٹ کسی طرح یا ہمارے والد نکال دیں یا ہمارے شوہر نکال دیں. حقیقت کی دنیا کے اندر آنکھ کھلی ہے میری جان. دنیا کے کاموں کے اندر ہماری یہ چلتی ہوئی چکی جس کے اندر ہم گم ہو کے نمازوں کو بالکل بھولی بیٹھی ہیں، اور مال کی محبت کے اندر دن رات اپنی خواہشات کے اوپر جو ہم اپنے آپ کو ڈپازٹ کر بیٹھی ہیں، یہ ہمارا میٹر کل کو منو زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے ہمارے لیے بڑا سخت ہونے والا ہے. تب ہم نے جب وہ حقیقت کی دنیا کے اندر اس کال کوٹری میں آنکھ کھولنی ہے نا میری جان، تو تب ہم نے اس چیز پہ پچھتانا ہے کہ کاش ہم نے ہر لمحے نماز، ہر لمحے ذکر، ہر لمحے اللہ کی فرما برداری کی ہوئی ہوتی. کاش ہم نے اس مال کو دن رات اللہ کی راہ میں لٹایا ہوا ہوتا. جب ہمارا ہی گنا ہوا مال، ہمارا ہی جوڑا ہوا مال اللہ رب العزت جہنم کی آگ کے اندر داغ داغ کے ہمیں لگائیں گے. جب ہم دیکھیں گے کہ جنہوں نے محشر کے دن جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال لگایا ان کو اللہ نے کس قدر پروفٹ اور کس قدر بینیفٹ دیا ہے، تو تب ہم پچھتائیں گے. تب ہم اللہ سے یہ چیز کہیں گے کہ ربی ایک دفعہ دنیا میں بھیجیں، میں زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر آپ مجھے نواز دیں گے تو میں سب آپ کی راہ میں لگاؤں گا. اور تب اللہ کہیں گے کہ نہیں میرے بندے، نہیں، ٹائم از اوور،
میں نے تو تم سے بہت کم مانگا تھا، آج تو تم زمین اور آسمان کے برابر میری راہ میں لگانے کی بات کر رہے، میں نے تو تم سے صرف 2.5% مانگا تھا، پلیز اپنے ہاتھوں کو کھولیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، آپ کا نفس بھی پاک ہوتا ہے، انسان کے اپنے اندر سے مال کی محبت نکلتی ہے۔ یہ سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ ہی کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں تو ہم کیا بڑی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم حکم کرتے ہو دوسرے کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ سب سے پہلا المیہ تو ہم لوگوں کا یہ ہے میری جان کہ ہم نے قرآن کو کبھی بھی ٹرانسلیشن سے پڑھا ہی نہیں۔ بگ پرسنٹیج آف دی مسلم وومن یہ جانتی ہی نہیں کہ قرآن میں کیا موجود ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو ہی ہمیں عقل آئے نا، تو ہی تو ہمیں سمجھ آئے۔ اور اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو دوسرا المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں تو صرف اس حد تک کہ جان لیں کیا قرآن کہتا ہے، اس سے ہم ثواب لے لیں، اس سے ہم نیکیاں سمیٹ لیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ جبکہ خالی علم ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ رب العزت عمل کے ساتھ علم مانگتے ہیں اور ہمیں اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویری ویری سوری ٹو سے اباؤٹ اٹ، انفارچونیٹلی آج ہمارے ہر گھر کے اندر آلموسٹ یہی ایٹماسفیئر ویلڈ ہو چکا ہوا ہے، رواج پا چکا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی ایک المیہ کی وجہ سے، اسی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جس کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو رسک پہ ڈال دیا ہوا ہے۔ یہی تو ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم وہ پرفارمنس ایگزیکٹلی نہیں دے پاتے جو کہ ہمیں دینی چاہیے۔ اکثر عورتیں ایک بات کرتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ہماری اولادیں وین ایور جب کبھی ہمیں ہدایت آ جاتی ہے، نو ڈاؤٹ ضروری نہیں کہ ہر انسان بچپن ہی سے ہدایت پہ ہو، لیکن ہم عورتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے بینگ اے مدر کہ ہم نے لائف جیسی بھی گزاری ہوئی ہو لیکن توفیق باللہ اللہ جانے اللہ تعالیٰ ہماری کون سی ٹوٹی پوٹی نیکی کو قبول کرتے ہیں، اور جب ہمیں ہدایت دے دیتے ہیں تو ہم اس چیز کے ٹینشن میں آنے لگتی ہیں کہ ہم چھڑی گھمائیں تو ہماری اولادیں جو سی ہیں وہ نیکی کی طرف آ جائیں۔ اولادوں کا نیکی کی طرف نہ آنے کا میری جان ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک بہت بیسک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولادوں نے پہلے تو جب سے ہوش سنبھالا ہوا ہوتا ہے فرام دی لانگ ٹائم، انہوں نے پہلے تو ہمیں اللہ کا اتنا اوبیڈینٹ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، ان کو دنیا دار ہم نے خود کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر دنیا ہم نے خود گھسائی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا کے مطابق اپڈیٹ ہونا اور دنیا کے مطابق ماڈرن ہونا یہ ہماری پہلی تربیت، ہماری تربیت کی پہلی پرائورٹی ہوتی ہے۔ تب جب ہمیں دین کا ہوش نہیں ہوتا تو ہم اپنی اولادوں کو بھی وہ چیز انجیکٹ نہیں کرتے کہ کون سا دین، کون سے اللہ اور کون سے رسول اللہ اور کون سے قرآن کے جس کا ہمیں تعارف دینا ہے۔ جب ہم خود بے ہوش ہوتی ہیں تو تب ہم نے اپنی اولادوں کی بھی اچھی طرح سے دنیا داری کے ذریعے ان کے اندر ٹھوس ٹھوس کے دنیا داری ان کی ہم نے بربادی پھیر دی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب توفیق باللہ ہمیں کسی چیز کی ہدایت اللہ دے دیتے ہیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، تو پھر ہمیں اس چیز کی ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ ہماری اولادیں بھی اس لیول کے اوپر آ جائیں اور فوراً نیک ہو جائیں اور فوراً نمازی ہو جائیں۔ یہ بات اکثر میرے سامنے بہت ساری مدرس کرتی ہیں، بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پریشان ہوتی ہیں۔ میں ان کو ان سارے مسائل کا ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو ان سارے میٹرز پہ جو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد کے اندر آ جائیں، آپ اپنے آپ کو ان پہ سٹینڈ اپ کریں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ جب بچہ بچپن سے ماں باپ کو ایک نیکی کے راستے پہ نہیں دیکھتا نا،
تو اس کو نیکی کا تعارف نہیں ملتا. پر اگر بچہ آنکھ کھولتے ہی اپنے ماں باپ کو اللہ کے آگے سربجود ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو بچپن سے یہ انٹروڈکشن ملتا ہے کہ نماز میری زندگی میں کوئی ایک ایکٹ ہے جو کہ میری زندگی میں ہونا ضروری ہے. بچے کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ان کے پیرنٹس ہیں، اور جو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اللہ سے جڑیں، میری جان ان کو خود سے اس چیز کے لیے ڈٹرمنٹ ہونا ضروری ہے. کیونکہ بچے سائلنٹلی ہمیں واچ کرتے ہیں، ہماری باتوں کا اثر لیتے ہیں. اتنا وہ ہمارے پریکٹیکلز کا اثر لیتے ہیں، اتنا وہ ہماری باتوں کو جذب نہیں کرتے جتنا ہمارا کانسٹنٹ ہوتا ہوا ایک میٹر، ایک عمل، ایک پریکٹیکل وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے. میں یہ نہیں جانتی کہ میری اولاد نے میرے سے کیا جذب کیا، کچھ جذب کیا کہ نہیں جذب کیا، لیکن ہاں میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اولاد ہونے کے ناطے میں نے اپنے پیرنٹس سے بہت سارے گڈ ڈیڈز، بہت سارے گڈ میٹرز اپنے اندر ایبزارب کیے جو میں نے آنکھ کھولتے ساتھ ہی اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھے. دیٹس وائی میں اس چیز پہ اس قدر ڈٹرمنڈ ہوں کہ ماں باپ جو گڈ ڈیڈز کرتے ہیں اس میں ان کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پریکٹیکل بچوں کی نظروں کے ذریعے سے ان کے وجود کے اندر جذب ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ مسلسل ایک کام اپنے ماں باپ کو گڈ پرفارمنس کرتے ہوئے اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے مطابق کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میری جان وہ اسی ماحول میں رنگتے چلے جاتے ہیں. اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نیکی کا ان کو حکم دیں تو ہم خود پہلے سٹینڈ اپ ہوں. اگر ہم نے ان کو کہنا ہے یہ کہ نماز قائم کرو تو ہم نماز قائم خود کریں. اگر ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ روزے فرض ہیں تو ہم روزے خود رکھیں. اگر ہم نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ غریب کی تکریم کیا ہے تو غریب کی تکریم ہم انہیں خود کر کے بتائیں. اگر ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ایک نوکر کا ہمارے مذہب میں مقام کیا تو اپنے نوکر کی عزت ہم انہیں خود کر کے بتائیں. اگر ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت کیا ہے تو بھوکے کو کھانا کانسٹنٹلی اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ان کو ہم خود بتائیں. یہ ساری چیزیں بچے اپنے پیرنٹس سے ایبزارب کرتے ہیں. بٹ ویری ویری سوری ٹو سے انفارچونیٹلی ہم ماؤں کا میٹر یہ ہے کہ ہم مائیں صرف زبان سے کہتی ہیں، ہمارا زبان سے پریشر ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی وی آر آن دا زیرو. ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی ہمارے اندر کانسٹنٹ بیہیویئر نہیں ہوتا، ہمارے اندر کوئی ایسی تربیت میں کوئی ایسا زور نہیں ہوتا، کوئی ایسی توق و دوت نہیں ہوتی جس سے وہ بچے بنیادیں پکڑ رہے ہوتے ہیں، جس سے وہ ننھے منھے پودے مضبوط اور تناور درخت بن رہے ہوتے ہیں، جوانی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس ہم لوگ ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر ڈالتے ہیں، ان کے اندر دنیا گھسا کے، سٹیٹس گھسا کے، ماڈرنٹی گھسا کے، ہر چیز دنیا کے ان کے اندر انجیکٹ کر کے، اور جب وہ تناور درخت بن جاتے ہیں تو پھر ہمیں کہیں کسی وجہ سے جب ہوش آتی ہے کہ اوہو ان کو تو ہم دنیا دار بنا چکے، تو پھر ہم ان کے اندر وہ ساری ریلیجیس بیہیویئرس کو انجیکٹ کرتے ہیں، اسپرچویلٹی انجیکٹ کرتے ہیں تو وہ چیز لینے سے ریفیوز کرتے ہیں. کیونکہ ان کی روحیں عادی نہیں ہوتی، ان کی نظریں آشنا نہیں ہوتی، ان کے کان ایسی باتوں سے شناسا نہیں ہوتے. پلیز جاگیے. ہم مسلم ماؤں کو جاگنے کی اس وقت بہت اشد ضرورت ہے. ہم لوگوں کے سب سے قیمتی سرمایہ بھی ہماری اولاد ہے، اور ہم سے پوچھا بھی ہماری اولاد کے متعلق جانا ہے. ہم اس سخت سوالوں میں سے گزرنے کے لیے ہر صورت پابند ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری اولادوں کے میٹرز میں لیٹ لوز نہیں کرنا. کائنڈلی ہمیں چاہیے کہ بینگ اے مسلم پیرنٹس ہم اپنی نمازوں کی کیئر کریں، ہم اپنے مالوں کے اندر سے زکاتیں نکالیں، صدقات نکالیں، اللہ کی راہ میں نکالیں، غریبوں کی مدد کریں تاکہ ہماری اولادیں یہ کرتا دیکھیں. اور ہم جو گڈ ڈیڈز اپنی نسلوں میں چاہتی ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر چیز منہ سے کم اور پریکٹیکلی زیادہ پرفارمنس کر کے ان کو دیں تو ہو نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ اللہ سے اپنے اہل خانہ کی اور اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے
گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے۔ خود بھی قرآن کو پکڑنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے، کیونکہ یہ واحد ہدایت کا راستہ ہے، اور اپنی اولادوں کو بھی اس سے جوڑنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بنا نہ ہم فلاح پہ ہیں نہ ہماری اولادیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ طریقے سے، زبان سے کم عمل سے زیادہ پرفارمنس دینے کی توفیق دیں۔ ہمارے صلوات و سلام کی سنت بھی یہی تھی کہ انہوں نے جو بھی حکم دیا اس کو پرفارم کر کے بتایا، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہود اور نصارہ کے علماء کی طرح حکم بہت دیتے ہیں پر پرفارمنس میں زیرو ہیں، دوسروں کو نیکی کا راستہ بہت دکھاتے ہیں بٹ خود بہت پیچھے ہیں۔ کوئی اللہ کی راہ میں نہ دے تو ہم اسے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، کسی نے کیسا دیا اس کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں، کسی کا وے آف لیونگ کیا ہے اس پہ آل دا ٹائم ہمارے کومنٹس جاری ہیں۔ بٹ میں جسٹ ایک بات اکثر کرتی ہوتی ہوں کہ اگر ہر انسان، ہر عورت اور ہر مرد واحد اونلی صرف اپنی اصلاح کر لینا میری جان، تو ہمیں کبھی بھی کسی کو بھی کوئی بھی رہنمائی کرنے کی یا اصلاح کرنے کی نوبت پیش نہ آئے۔ لیکن ہمارا میٹر وہی ہے، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ تو میٹر یہاں پر اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس روش کو چھوڑ دو کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور خود تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اس چیز کے لیے اگر ایسے ہی پرفارمنس تم کنٹینیوسلی کرتے چلے آئے تو پھر اس معاملے کی بڑی بھاری سزا تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے وزٹ کیا تو دیکھا کہ جہنم میں ایک گروہ ایسا ہے جس کی کینچی کے ساتھ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود ان پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ معاملہ میری جان بہت سینسٹیو ہے۔ کسی کو بھی کہیں پہ بھی دین کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے تو آپ کو اس کے اوپر سٹینڈ اپ ہونا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے امتی محمدی ہونے کے ناطے، بنی اسماعیل ہونے کے ناطے، جو اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں بنی اسرائیل کو دی تھیں وہ بنی اسماعیل میں کنورٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ یہ بات میں آلریڈی آپ کو بنی اسماعیل کے ایک چھوٹے سے تعارف میں بہت ڈیٹیل سے کلیریفائی کر چکی ہوئی ہوں۔ اب یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں کہ ہمیں دین کی تبلیغ کرنی ہے، ہمیں نیکیوں کے اوپر پریکٹیکلی سٹینڈ اپ ہونا ہے، اور ہم نے بائی پرفارمنس دوسرے انسانوں کو گڈ ڈیڈز کی طرف گائیڈ کرنا ہے اور کنونس کرنا ہے۔ اٹس آر ڈیوٹی اینڈ وی آر answerable for it in the court of Allah at any cost. Please remember it. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔